السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ کئی رپورٹیں سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ہجوم مسلمانوں کے گھروں میں گھس گیا، فرقہ وارانہ فساد کی ہوا۔ دوسری خبر ہے، مولانا محمود مدنی نے وزیر اعلیٰ آسام کے خلاف اٹھایا بڑا قدم۔ چھتیس گڑھ کے گڑیا بند ضلع کے دتکیا گاؤں میں اتوار کی شام اس وقت تشدد پھوٹ پڑا جب ایک ہجوم نے مبینہ طور پر اقلیتی برادری کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ بتایا گیا کہ اس دوران پولیس کی ایک ٹیم نے کئی بچوں سمیت 20 افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ اس واقعے میں 7 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق دتکیا گاؤں میں دنگے کی شروعات اتوار کی صبح ہونے والے واقعات سے ہوئی ہے، جب 4 مختلف مقامات پر مبینہ طور پر 4 افراد پر حملہ کیا گیا اور 2 لوگوں کے موبائل فون لوٹ لیے گئے۔ ان واقعات کے 3 ملزمین کی شناخت دتکیا گاؤں کے عارف خان 18 سال، سلیم خان 23 سال اور عمران صدیقی 18 ساکن رائے پور کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی دن شام 4 بجے سے 11:30 بجے کے درمیان درجنوں گاؤں والوں نے مبینہ طور پر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے 6 گھروں پر حملہ کیا۔ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ سینکڑوں افراد کے ہجوم سے خواتین اور بچوں سمیت 2 درجن سے زیادہ لوگوں کو کئی گھنٹوں تک بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 7 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فرقہ وارانہ تصادم ان واقعات کے سلسلے کا نتیجہ تھا جو چند گھنٹے قبل شروع ہوا تھا، جب 3 افراد نے، جن میں سے ایک مندر میں توڑ پھوڑ کے معاملے میں ضمانت پر باہر تھا، مبینہ طور پر مقامی لوگوں پر حملہ کر دیا۔ گڑیا بند کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ویدرت سرمور نے سوموار 2 فروری کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ دتکیا کے رہنے والے عارف خان کو 2024 میں مانا جوینائل ریفرم ہوم میں اس وقت رکھا گیا تھا جب اس پر اور 2 دیگر افراد پر گاؤں کے یوگیشور شیو مندر میں توڑ پھوڑ کا الزام لگا تھا۔ ایک اور اہلکار نے بتایا کہ خان، جو اب 18 سال کا ہے، اس کو اسی سال ضمانت مل گئی تھی، لیکن وہ اتوار 1 فروری کی صبح تک گاؤں واپس نہیں لوٹا تھا جب اس نے اور رائے پور کے اس 2 ساتھیوں نے مبینہ طور پر 4 افراد پر حملہ کیا۔ اس میں توڑ پھوڑ معاملے کا ایک عینی شاہد بھی شامل تھا۔ اگرچہ پولیس نے خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف 4 مقدمات درج کیے ہیں اور گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ایک ہجوم نے گاؤں میں خان کے گھر میں توڑ پھوڑ کر دی۔ اس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم کو گاؤں بھیجا گیا، جس کے بعد پولیس نے گاؤں والوں کو مزید اشتعال انگیز کارروائی سے باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن امن زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ جلد ہی دتکیا اور آس پاس کے دیہاتوں سے سینکڑوں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ لاٹھیوں، اینٹوں، پتھروں اور مٹی کے تیل کی بوتلوں سے لیس انہوں نے مبینہ طور پر 10 مسلم خاندانوں کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کی، جنہوں نے جان بچانے کے لیے خود کو اپنے اپنے گھروں میں بند کر لیا تھا۔ ایک پولیس افسر نے کہا، ہجوم نے گاڑیوں کو آگ لگا دی اور مسلمانوں کے گھروں میں جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ ہم نہ صرف تعداد میں کم تھے بلکہ صوبے میں راج گم کی وجہ سے پولیس فورس کی بھی کمی تھی۔ اگلے چند گھنٹوں تک ہم ڈٹے رہے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہجوم گھر میں نہ گھسے اور خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب پولیس پہرا دے رہی تھی، ہجوم نے پتھر پھینکے اور قریبی گھروں میں گھسنے کی کوشش بھی کی، لیکن پولیس ٹیموں نے انہیں روکے رکھا، جب تک کہ رات 9 بجے کے قریب 2 قسطوں میں اضافی فورس نہ پہنچ گئی۔ اہلکار نے کہا، ہجوم کو پرسکون کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ ہم نے پھنسے ہوئے متاثرین کو اکٹھا کیا اور انہیں نکالنا شروع کر دیا۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق ڈیوٹی پر موجود پولیس فورس پر حملہ کرنے اور انہیں زخمی کرنے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ دریں اثنا ریاستی کابینہ کے وزیر دیال داس بگھیل نے واقعے کو 2 کمیونٹیوں کے درمیان پرانے تنازع سے پیدا ہونے والا تصادم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ قابو میں ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی صاحب نے وزیر اعلیٰ آسام کے خلاف اٹھایا بڑا قدم۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے صدر مولانا محمود مدنی کے توسط سے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک مفصل عرضی داخل کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے حالیہ عوامی بیان کو سنگین نفرت انگیز، فرقہ وارانہ اشتعال اور آئینی اقدار کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ عرضی میں آسام کے وزیر اعلیٰ کے 27 جنوری 2026 کو دیے گئے اس بیان کا خصوصی طور پر حوالہ دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 4 سے 5 لاکھ میاں ووٹروں کو انتخابی فہرستوں سے خارج کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ وہ اور ان کی پارٹی براہ راست میاؤں کے خلاف ہے۔ عرضی کے مطابق لفظ میاں آسام میں مسلمانوں کے لیے تحقیر آمیز اور توہین آمیز انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔
عرضی میں مزید کہا گیا ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کی مذکورہ تقریر اس تناظر میں وہ ایک اعلیٰ آئینی منصب پر فائز ہیں کسی بھی طرح سے محض رائے کے اظہار کے دائرے میں نہیں آتی، بلکہ اس کا واحد اور بنیادی مقصد ایک کمیونٹی کے خلاف نفرت، عداوت اور بدخواہی کو فروغ دینا ہے۔ ایسے بیانات سے سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا ہے اور ایک مخصوص برادری کو اجتماعی طور پر نشانہ بنایا گیا ہے جو اپنے عہدے کی مریادہ سے غداری ہے۔ جامعۃ علماء ہند نے سپریم کورٹ سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ وہ آئینی عہدوں پر فائز افراد کی تقاریر کے سخت ضابطہ اخلاق مقرر کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شخص آئینی منصب کی آڑ میں فرقہ وارانہ نفرت، اشتعال انگیز یا کسی کمیونٹی کو بدنام کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو۔ ایسے ضابطے اس اصول کو مضبوط کریں گے کہ آئین اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں، اور یہی تصور رول آف لا کی بنیاد ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات آئین ہند میں دی گئی مساوات، اخوت، سیکولرزم اور وقار انسانی کی ضمانتوں کو براہ راست مجروح کرتے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ کے تحت نہیں آ سکتے۔ جامعۃ علماء ہند نے اس امر کی بھی نشاندہی کی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نفرت انگیزی کے خلاف از خود کارروائی سوموٹو سے متعلق واضح ہدایات کے باوجود ایسے بیانات کا سلسلہ تشویشناک ہے۔ واضح رہے کہ یہ گزارش جامعۃ علماء ہند کی جانب سے سپریم کورٹ میں پہلے سے زیر سماعت نفرت انگیزی اور اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریٹ پٹیشن نمبر 1265/2021 میں شامل کی گئی ہے۔ اس مقدمے کی 4 سالہ سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے منافع ضلع محفوظ رکھتے ہوئے فیصلہ سنانے سے قبل جامعۃ علماء ہند کے سینئر وکیل جناب ایم آر شمشاد اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فرق رشید سے چند اہم نکاتی مشورے طلب کیے ہیں کہ ان کے نزدیک ملک میں نفرت انگیزی کو روکنے کے لیے کون سے مؤثر اور عملی اقدامات ضروری ہیں۔ لہٰذا یہ عرضی اس معنی میں بہت ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت انگیز تقاریر، آئینی عہدوں کے غلط استعمال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے امتیازی طرز عمل جیسے سنگین مسائل کے آئینی و قانونی پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔